بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایسٹرو پالیٹکس ود عاصم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور معروف ایسٹرولوجر نیمرولوجسٹ ایم اے شہزاد خان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی سر، ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے ماضی میں بھی مذاکرات کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں، لیکن مذاکرات ناکام ہوئے۔ اب ایک بار پھر حکومت نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو حکومت کی چھٹی کرانے کے لیے ہوں گے، ساتھ وہ نئے انتخابات کا بھی ان کا مطالبہ ہے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں۔ تو اس سیٹ اپ کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت اس طرح کی کوئی ڈیمانڈز مانے گی؟ اور ساتھ میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک اور تحریک انصاف کا ایک مطالبہ یہ بھی رہا ہے کہ خان صاحب کی اور اسیران کی رہائی کے حوالے سے، تو یہ جو مطالبات ہیں مذاکرات کے حوالے سے جو انہوں نے رکھے ہیں سامنے، اس تمام صورتحال کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے گا، یا تحریک انصاف جو پہلے ہی احتجاجی تحریک کا اعلان کر چکی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ احتجاجی تحریک نظر آ رہی ہے یا مذاکرات میں کوئی راستہ نکلنے کا امکان نظر آتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ ہم نے دیکھا کہ وینزویلا کے اندر امریکہ نے جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران میں مظاہرے اور حکومت کا نظام جو ہے وہاں پر، اس کو سیٹ اپ کو لپیٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ہم نے 2025 میں کئی جنگیں دیکھی، تو 2026 آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حکومتوں کے تختے الٹ سکتے ہیں اور 2026 میں بھی کچھ ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 2025 ہے، اس میں تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو وہ 9 بنتا تھا، اور 9 نمبر جو ہے وہ مسلمانوں کا انجل نمبر۔ اب یہ 9 نمبر تو عمران احمد خان صاحب کا بھی ہے۔ ایک بڑی بات تو عمران خان صاحب تو پھر نہیں نکلے، گو کہ میں بیچ میں پیشن گوئیاں کرتا رہا کہ یہ ٹائم آ رہا ہے۔ جب جنگ لگی تھی پاکستان اور انڈیا کی، جس میں نے میری پیشن گوئی بھی پوری ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا 7 سے 8 طیارے، بے شمار نجی چینلز پہ کہا تھا، آپ کے چینل پہ بھی کہا تھا کہ پاکستان گرا دے گا اور رافیل بھی گریں گے، SU-400 بھی۔ اس وقت بھی میں نے ایک بات کر دی تھی کہ عمران خان صاحب کو پے رول پہ لے آئے۔ تو ادھر ایک بلنڈر ہوا۔ بلنڈر یہ ہوا کہ جو تھے علی امین گنڈابور صاحب ہائی کورٹ چلے گئے، گو کہ ان کو جانا چاہیے تھا حکومت کے پاس، یہ رائٹ ان کے پاس تھا۔ پھر بلنڈرز ہوئے، لیگل ٹیم سے بہت ہوئے، تو 2025 میں کافی چانس جو ہے مس ہوئے۔ اب 2026 جو ہے ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو 10 بنتا ہے، 0 کی ویلیو نہیں تو 1 بنتا ہے، اور یہ 1 جو ہے یہ سورج کا نمبر ہے۔ ویسے تو یہ اللہ پاک کا نمبر ہے اور سورج کا بھی نمبر ہے، اور اس سال 2026 کا جو کنگ پلینٹ ہے وہ جوپیٹر ہے، اور جو ہے منسٹر پلینٹ وہ مریخ ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اب میں نے بارہا کہا تھا کہ نومبر دسمبر سے مذاکرات ہوں گے، لیکن وہ ٹیٹو پارٹی ہوگی 2025 میں۔ لیکن جنوری میں جو 2026 کا جنوری، 14 جنوری سے لے کے 19 جون تک مذاکرات کا بہترین ٹائم ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو 10th ہاؤس میں نیم کے اعتبار سے وہاں پہ آپ کو ملے گا کیا کہتے ہیں، مارس بھی، سن بھی، وینس بھی، یہ ساری چیزیں۔ لیکن 25 مارچ سے لے کے 19 جون تک ادھر پھر آپ کو یہ وینس، مارس، سن ملیں گے، اور وہ فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا اس وقت 25 مارچ کے بعد۔ تو خان صاحب جو ہیں 14 جنوری کے بعد مضبوط پچ پہ دکھائی دے رہے ہیں، اور حکومت جو ہے کمزوری کی طرف جائے گی 14 جنوری کے بعد۔ 14 جنوری سے پہلے جو ہے میں ابھی مذاکرات نہیں دیکھ رہا، وہ کہ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے ایاز صادق صاحب کو کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، تو لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ٹائم ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ میں تو سہیل افریدی صاحب کو کہوں گا، وہ 1/3 کے کھانے کے مالک ہیں۔ اب وہ کوئی فرنٹ فٹ پہ نہ جائیں، گو کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے 1/12 کے کھانے کے مالک کو، علی امین کو ہٹا دیا،
کیونکہ وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چل رہے تھے، سب کے ساتھ. تو میں نے کہا چلنا چاہیے، وہ ایک اچھا راستہ نکال لیتے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پل تعمیر ہوا تھا. لیکن وہ جو اب آگے سہیل افریدی صاحب جو شنی کے مالک اور مریخ کے مالک ہیں، جذباتی گفتگو کر رہے ہیں. ظاہر ہے خان صاحب نے اسی لیے بھیجا کہ ذرا اگریسو بولیں گے، اگر حکومت اگریسو ہے تو یہ بھی اگریسو. لیکن میں یہ کہوں گا جیسے یہ 9 جنوری کو انہوں نے جانا بھی ہے ابھی کراچی، تو وہاں پہ بھی ذرا اگریسو گفتگو سے پرہیز کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنے تئیں کہ 14 جنوری سے لے کے 19 جون تک مذاکرات ہو سکتے ہیں، کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں تحریک تحفظ آئین کے پاکستان کے سربراہ جو ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ حکومت اب تو مذاکرات حکومت کے خاتمے پہ ہوں گے اور الیکشنز کے حوالے سے ہوں گے. الیکشنز جو ہے نا 2027 میں ممکن ہے. ظاہر انٹرم گورنمنٹ بھی آئے گی. شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 26 جولائی کے بعد کمزور ہو جائیں گے. ایک اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ 2000 یہ جو حکومت ہے اس میں 2 وزیر اعظم ہوں گے. میں نے بے شمار اس طرح کی پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں. اور جیسے زرداری صاحب جب پہلے صدر تھے اس وقت یوسر رضا گیلانی وزیر اعظم بنے، تو میں نے ٹی وی پہ کہا تھا نجی چینل پہ کہ یوسر رضا گیلانی وزیر اعظم بنیں گے، مدت ان کی زیادہ ہوگی لیکن وزیر اعظم 2 ہوں گے. تو وہ 4 سال کے بعد 5 سیکنڈ کی سزا سے وہ اڑ گئے. پھر وہ آگے تھے راجہ پرویز اشرف صاحب. شہباز شریف صاحب وہ بھی ان کو کوئی بھی مسئلہ کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے، دوسرے وزیر اعظم آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے حکومت کا خاتمہ ہوگا، انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور پھر الیکشنز ہوں گے. الیکشنز کا سال 2027 ہو سکتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ڈونلڈ جے ٹرمپ جب الیکشن لڑے تھے تو میں نے کہا تھا یہ جیت جائیں گے کملا ہیرس سے. پھر ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں عمران خان صاحب کو بلائیں گے اور جو مہمان بنیں گے. تو یاد رکھیے گا ابھی ڈونلڈ جے ٹرمپ کے پاس 3 سال باقی ہیں. 1 سال ہو گیا ہے، ابھی 3 سال باقی ہیں. 4 سال کی ادھر ہوتی ہے صدارت. تو مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب جائیں گے، لیکن اس سال نہیں جا رہے ابھی. کوئی صدر وہ وزیر اعظم بننے اگلے سال جا کے کوئی مڈ میں کے بعد کوئی الیکشن کی گرما گرمی کوئی انٹرم گورنمنٹ یہ چیزیں آئیں گی. تو یہ چیز ہے. اب آپ کا ایک سوال ہے جی انٹرنیشنلی حوالے سے کہ جناب انٹرنیشنلی کیا ہوگا. دیکھیں میں نے صاف کہا تھا کہ 2026 ہے یہ سورج کا سال ہے اور سورج مشرق سے نکلتا ہے. ایک بات یہ یاد رکھیے گا، یہ لوڈ کی لڑائی ہوگی پوری دنیا میں. اور 3 جنوری کو آپ کو یاد ہوگا سپر مون لگا جسے ولف مون کہتے ہیں. اور یہ ولف کس کا نشان ہے، کس کنٹری کا؟ یہ ترکیہ کا قومی جانور کا نشان ہے. وہ ایسٹ وہ ویسٹ اور ایسٹ دونوں میں ہے ترکیہ. ایک سائرن 3 تاریخ کو بجا ہے. زلزلہ آیا تھا، ارتھ کوئک. میں نے 2025 میں آخری کافی نجی چینلز پہ کہا ہے کہ یہ سال زلزلوں کا ہے، یہ سال آتش فشاں پہاڑ کا ہے، جنگلات میں آگ کا ہے، جہاز ہیلی کاپٹر گریں گے، شپ پھٹیں گے. اور ابھی میں پیشن گوئی دینے جا رہا ہوں 7 سے 8 کنٹریز میں سرجیکل اسٹرائک ہوں گی. میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے کہہ دیا تھا کہ WZ والے لوگ اور بچیں اور N والے لوگ، کوئی میں دیکھ رہا ہوں ملک یا لوگ شامل ہو سکتے ہیں پرابلم میں. وینزویلا W میں تھا. N سے نکولس جو صدر تھے گرفتار ہوئے، ان کو بھی مجھے لگتا ہے کہ عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے. ویسٹ میں اچھا جو ہے لڑائیاں میں دیکھ رہا ہوں زیادہ ہوں گی. اور دوسری ایک بڑی بات یہ ہے کہ 24 نومبر کو ایک اور سپر مون لگے گا، اس کو بیور مون کہتے ہیں. اور وہ جو بیور کس ملک کا قومی نشان ہے جانور، وہ ہے کینیڈا کا. تو اٹلانٹک اوشن میں، یورپ میں، ان جگہوں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑائیاں وغیرہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائیں گی، ایسا بھی دیکھ رہا ہوں. رشیا کے ساتھ اگر یوکرین نے پنگا کیا تو رشیا یوکرین کو مارے گا بھی، اس کو جانے نہیں دے گا. جو ویسٹ ہو گیا نا یہ بھی، یوکرین ویسٹ والی سائڈ پہ. امریکہ اپنے ارد گرد کام ڈالے گا. چائنا کے ساتھ پنگا کیا تائیوان نے، جاپان نے، تو چائنا بھی ان کو پھڑکائے گا. میں اس دفعہ لارڈس کی لڑائی دیکھ رہا ہوں. 3 لارڈ ہیں اس وقت دنیا میں، چائنا، رشیا اور امریکہ. ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب کا جو نیم کے اعتبار سے وہ ڈونلڈ جو ہے جوپیٹر کے مالک ہیں. 11 مارچ تک ان کا پلانٹ جو ہے جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے. غلط فیصلے کرتے رہیں گے، پھر بیک بھی ماریں گے، ورلڈ آرڈر نکالیں گے، دنیا نہیں مانیں گی، کمزور ملک مان لیں گے، بڑے لوگ کھڑے ہوں گے.
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار لگنے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہے, بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائیں گی. یہ پیسے کی لڑائی ہے. 2025 میں آخری تمام دنوں میں یہ کہہ رہا تھا, دسمبر میں مختلف چینلز پہ, پیسے کی لڑائی ہے, لوٹ مار کی لڑائی ہے. ابھی دیکھ لیں F-16 بھی گر گیا, اور ایک اور کسی ملک میں آگ لگ گئی جنگل کو. ابھی اور دیکھیں کیا کچھ ہوگا. یہ سورج کا سال ہے, یہ بتا رہا ہوں. سورج آگ سے ہے, دیکھ لینا. جوپیٹر بادشاہ ہے, وہ بھی آگ سے ہے, یہ یاد رکھیے گا. سورج مشرق سے نکلا ہے, تو اس دفعہ ویسٹ میں یہ پنگے آئیں گے. مڈل ایسٹ میں بھی کچھ معاملات خراب دکھائی دے رہے ہیں. اہم بات بتاتا چلوں, تختے بھی میں 7 سے 8 دنیا میں الٹتے دیکھ رہا ہوں حکومتوں کے. اس کے علاوہ 7 سے 8 جو بادشاہ ہوں یا وزیر اعظم ہوں, ایکسپائر بھی ہوں گے, ہو سکتے ہیں, عمر قید بھی ہو سکتی ہوں, اور کوئی ایکسیڈنٹلی ایکسپائر بھی ہوں گے. ایسا میں دیکھ رہا ہوں. پیشن گوئیاں تو میں نے بڑی سخت سی کر دی ہیں. اب آپ کہیں گے خان صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل آپ کے ساتھ صرف تفصیل سے اور پروگرام کروں گا, پھر لمبا ہو گیا. ابھی اس کو پارٹ 1 سمجھیں. جی بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا. مجھے اور ایم اشراق خان صاحب کو دیں اجازت. آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے, مسکرائیں, پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.